بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وفي رواية قال إنما لك النظرة الأولى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو بندہ اس کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے ڈر کی وجہ سے اس کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو میں اس کو اس کے بدلے میں ایسا ایمان عطا کرتا ہوں کہ جس کی لذت وہ اپنے دل میں پاتا ہے. دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ پہلی نظر جائز ہے جبکہ اس کے بعد والی نظر ناجائز ہے. نظر سے مراد یہاں اس حدیث پاک میں وہ نظر نہیں ہے جسے ہم عام طور سے سمجھتے ہیں نظر لگ گئی، نظر ہو گئی یا نظر بد، یہ مراد نہیں ہے یہاں، بلکہ یہاں بد نظری مراد ہے. بد نظری کیا ہے کہ ایسی غیر محرم عورت کو دیکھنا جو اس کی محرم نہیں ہے، جس کی طرف دیکھنا شریعت کی نظر میں، شریعت کے اعتبار سے حرام ہے. چاہے وہ عورت کو دیکھے یا اس کی تصویر کو دیکھے. تو یہ فرمایا کہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. پرانے زمانے میں تیر جو ہوتے تھے وہ دو قسم کے ہوتے تھے. ایک وہ تیر جو عام لوہے کا تیر ہوتا تھا، وہ تو لگا، اس نے زخم کیا، بس وہ زخم بھر گیا تو آدمی بچ گیا. لیکن زہر آلود تیر ایسا ہوتا تھا کہ اس کو زہر میں رکھ کر بجھایا جاتا تھا، یعنی زہر اس کے رگ و ریشے میں داخل ہو جاتا تھا. پھر وہ تیر جب انسان کو لگتا تھا تو وہ دکھنے میں تو ایک چھوٹا سا زخم کرتا تھا، لیکن اصل میں وہ اس کی جان لیوا ہوتا تھا. تو بد نظری یعنی کسی عورت کو دیکھنا یا اس کی تصویر کو دیکھنا، یہ جیسے زہر آلود تیر جان لیوا ہے، یہ آدمی کا ایمان لیوا ہے. اس کا اثر اس کے ایمان پر پڑتا ہے، اس کے اعمال پر پڑتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو شخص اس نظر سے اپنی نظر بچاتا ہے، یعنی بد نظری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، میری ہر نظر پر اللہ کی نظر ہے، میری ہر نظر پر اس نظر کو بنانے والے کی نظر ہے. تو اس خیال سے جو آدمی کسی نامحرم کو نہیں دیکھتا، نظر پیچھے ہٹا لیتا ہے، تو اللہ اس کو ایک ایمان دیتے ہیں، یعنی ایمان میں اس کی ایک کیفیت کا اضافہ کرتے ہیں، اس کے اندر ایک درجے کا اضافہ کرتے ہیں، اور وہ ایسا اضافہ ہوتا ہے کہ اس کی لذت اس کے اپنے دل میں محسوس ہوتی ہے. یعنی گویا کہ جو بندہ اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی اور عبادات کی لذت اور چاشنی عطا فرما دیتے ہیں. یعنی وہ نماز پڑھتا ہے، اسے اس نماز کے اندر مزہ آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو مزہ ہے نظر کے راستے سے وہ ضائع نہیں کیا، بلکہ اس مزے کو اپنے دل کے اندر رکھا ہے. اللہ نے اب یہ اس کو مزہ عبادات میں، تلاوت میں، ذکر میں اور کار خیر نیکی کے کاموں میں یہ مزہ اس کو عطا فرما دیا. آدمی دیکھتا کیوں ہے، بد نظری کیوں کرتا ہے؟ لذت کے لیے، چسکے کے لیے، تھوڑا بہت جو ہے وہ دل بہلانے کے لیے آدمی کرتا ہے. حالانکہ دل بہلتا نہیں ہے، کیونکہ اگر شیطان کا زہر آلود تیر لگ جائے تو وہ دل میں بہلتا نہیں ہے، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے لذت ہوگی، لیکن بعد میں پریشانی رہتی ہے، بعد میں طبیعت میں بے چینی بڑھ جاتی ہے. اس لیے نظر کی حفاظت بڑی ضروری ہے. نظر کی حفاظت ایمان کی حفاظت ہے، نظر کی حفاظت ایمان کی حفاظت ہے. بالخصوص اس زمانے میں فرمایا کہ 2 گناہ بڑے کثرت سے ہو رہے ہیں. ایک گناہ غیبت کا ہے، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. دوسرا گناہ بد نظری کا ہے. جو بندہ ان 2 گناہوں پر قابو پا لے
یعنی اپنی نظر کو اور اپنی زبان کو قابو میں کر لے، انشاءاللہ وہ اس زمانے کا جنتی ہے۔ اس نظر کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں میں برطانیہ کے سفر میں تھا تو وہاں میں نے ایک صاحب کو دیکھا، عام طور سے وہ ایسی بات اپنی ہوتی ہے لیکن اس کو ایک غائب کے صیغے سے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہاں ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ اینک اتار کر چل رہے تھے برطانیہ کے ماحول میں، حالانکہ نظر جھکانے کا حکم ہے، اینک اتارنے کا حکم نہیں ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہاں دائیں بائیں بے پردگی کا ماحول ہے، تو میں نے اینک اس لیے اتار رکھی ہے کہ اچانک بھی کسی پر نظر پڑے تو مجھے کوئی شکل و صورت صاف دکھائی نہ دے، کیونکہ نظر کمزور تھی زیادہ۔ تو پھر فرمایا کہ جو اصل بات ہے وہ یہ، فرمایا کہ بیٹی چاہے کافر کی کیوں نہ ہے تو آخر بیٹی۔ فرمایا یہ ہے وہ حیا والا جذبہ جو انسان مسلمان کو عرش پر پہنچاتا ہے۔ مسلمان اپنی باتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس نیک کردار کی وجہ سے چمکا ہے۔ اس لیے نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اپنے گھروں کے ماحول میں بھی جو نامحرم ہے اس پر نظر نہیں ڈالنی، چاہے وہ کزن ہو چاہے کچھ بھی ہو۔ کزن جو ہیں وہ بھی رشتے آپس میں نامحرم ہوتے ہیں، وہاں بھی بد نظری ہو جاتی ہے، جو ہے وہ بھابھی اور دیور کے درمیان بھی بد نظری کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور باہر جو ہے اوپن ماحول میں وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے موبائل کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ضرورت کے وقفے پر اگر کوئی ایسی تصویر آ جائے تو اس کو فوراً ختم کریں، یا اپنی کم سے کم آدمی نظر کو جھکا لے، تو اس کا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اجر یہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن فرما دیں گے، جس سے انشاءاللہ اسے عبادات میں لذت آئے گی۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ قضاء عمری، جمعے میں بھی کچھ اس کا بیان ہو چکا تھا کہ آدمی کی زندگی میں جو نمازیں قضاء ہو جاتی ہیں، ویسے مسلمان کی شان تو نہیں ہے کہ اس کے ذمے کوئی قضاء نماز رہے، لیکن چلو غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، شروع کی زندگی میں بعض دفعہ آدمی جو ہے وہ اس کی نمازیں رہ جاتی ہیں، تو ان نمازوں کو قضاء کرنا ہوتا ہے، یعنی عمر بھر کی نمازوں کو قضاء کرنا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعۃ الوداع جو آخری جمعہ آتا ہے رمضان المبارک کا، اس کے اندر اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی جائے قضاء عمری کی نیت سے تو پچھلے سال کی ساری چھوٹی ہوئی نمازیں جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جس کی جو نماز چھوٹی ہے اس کو اس نماز کو ادا کرنا پڑے گا، چاہے وہ عمر بھر کی ہوں یا 1 سال کی ہوں یا 1 دن کی ہوں یا 1 ہفتے کی ہوں۔ اس کا طریقہ آسان یہ ہے کہ قضاء صرف فرضوں کی ہوگی اور واجب یعنی وتر کی ہوگی، باقی سنتوں کی نفل کی قضاء نہیں ہے۔ تو ہر نماز کے ساتھ 1 نماز، 2 نماز یا 3 نمازیں، فجر کے ساتھ 3 فجر، ظہر کے ساتھ 3 ظہر یا 1 ظہر، 2 ظہر، جتنے وقت ہو جتنی ہمت ہو وہ آدمی قضا کرتا چلا جائے اور اس کو نوٹ کرتا چلا جائے، تو جتنی نمازیں اس کی زندگی کی باقی ہیں وہ نمازیں انشاءاللہ اس طریقے سے قضا ہو جائیں گی۔ یہ 2 رکعت پڑھ کر جو ہے وہ 100 رکعت کو ادا سمجھ لینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کے آپ نے 100 روپے دینے ہوں اور 2 روپے دے کر یہ کہیں کہ آج کے دن کی برکت سے اس کو 100 ہی سمجھ لو، تو ایسا نہیں ہوتا، نہ دنیا کے معاملات میں ہوتا ہے نہ ہی شریعت کی نظر میں ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ذمے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنے سے اگر آپ توبہ استغفار کریں تو آپ کو اللہ کی جانب سے جو ایک کوتاہی کرنے کا گناہ ہے، اب تک نمازیں نہیں پڑھی، ایک گناہ بھی تو ہوا، تو گناہ کی معافی امید ہو جائے، لیکن وہ نماز آپ کے ذمے رہے گی۔ جیسے آپ نے کسی کے پیسے دینے ہوں اور آپ نے تاخیر کر دی، تو بعد میں وہ شخص ملا تو آپ نے کہا یار میں نے تاخیر کی، مجھے معاف کرو، انشاءاللہ میں پیسے آپ کے آج ہی ادا کرتا ہوں، تو وہ کہے گا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے کر دو، یعنی پیسے ادا کرو، جو تاخیر کی اس کی معافی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنے سے ہمیں تاخیر کی معافی مل جائے، لیکن جو ساری نمازیں معاف ہو جائے، چھٹی ہو جائے، کھاتا صاف ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے۔ اگر کسی کے ذمے ایسی نمازیں ہیں تو بالغ ہونے سے لے کر بالغ ہونے کی عمر جو ہے، اگر تو کوئی علامت بلوغ ظاہر ہو، بچیوں کی علامت بلوغ اور ہوتی ہیں، مردوں کی اور ہوتی ہیں، تو وہ ٹھیک
ورنہ پھر آخری یہ ہے کہ چاند کے حساب سے 15 سال کا بچہ بچی بالغ سمجھے جاتے ہیں، تو پھر تب سے لے کر نمازوں کا حساب اپنا آدمی لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔